وی آر ویری فارچونیٹ انف، بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ وی آر جوائنڈ بائی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جو کہ ہمارے اساتذہ کے بھی استاد گرامی ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ پاک ان استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور اسی طرح سے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اور ہم لوگ ان سے سیکھتے رہیں. اس سے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ فیملی ہماری آڈینس کو تحریک آزادی کے بارے میں اور پاکستان کے اسلام کے بارے میں وہ باتیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی لیکن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کا باعث ہیں، سعادت کا باعث ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں برکت دوں گا، اضافہ کروں گا اور ضرور ضرور تاکید لگا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور اگر شکرانِ نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ سخت. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی اللہ کی طرف سے کامل نعمتوں کا مسلسل شکر کرتی رہتی ہے. اس لیے برکت بھی رہتی ہے، رحمت بھی رہتی ہے اور راحت بھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کر کے اگلے حصے کی طرف پڑھیں گے. وہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے لیکن خوش رہ نہیں پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کی بے قراری کی، انسان کی پریشانی کی، بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ وہ 3 اسٹیپس میں یہ بات سمجھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور اس کے پاس جو صلاحیتیں اور وسائل ہیں وہ محدود ہیں. محدود لامحدود کے چکر میں جب پڑے گا تو اسے کسی طرح کے سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اسے اطمینان نہیں ہو سکتا، وہ بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا. پھر ان لامحدود خواہشات میں سے اگر اس کی کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے، مثلا اولاد کی خواہش کی اللہ نے دی، اچھی سواری کی خواہش کی، اچھے عہدے کی خواہش کی، منصب کی خواہش کی، تو پھر نہیں. اب ہر وقت اسے اس کے کھو جانے کا ڈر لگتا ہے. بے قراری پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، بے چینی وہ اور رنگ دھار لیتی ہے. تو پہلے فکر کا انتشار زیادہ تھا، اب تھوڑا سا فوکس ہوا ہے لیکن انتشار اب بھی موجود ہے کہ کسی وقت بھی یہ نعمت جو ہے وہ چھن سکتی ہے. غزالی فرماتے ہیں اگر اس سے وہ نعمت خدا نہ خواستہ چھن جائے پھر تو میکسیمم لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر کھل جاتی ہے اور وہ ساری زندگی اٹھ نہیں پاتے. جوان بیٹا کسی کا چلا جائے، عزت داؤ پر لگ جائے، پھر آدمی کسی بھی طرف اسٹیپ اٹھا لیتا ہے. اس طرح بے شمار مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اور زیادہ خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے کہ اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنی محدود صلاحیتوں کے اندر کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فکر کے انتشار کو آپ فکر کے ارتکاز میں تبدیل کریں. انتشار ہے پھیلاؤ اور ارتکاز ہے کسی ایک جگہ فوکس کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی وہ بہت پیچھے رہ جائے. کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی آپ کا ایون سبجیکٹ ہے اس کی جتنی جہاد ہے نا کسی نہ کسی ڈائمنشن میں آپ ایکسپرٹ ہوں گے تو سروائیو کریں گے ورنہ پس جائیں گے. یہ حقیقت ہے. زمانہ علامہ کہتے ہیں زمانہ کہتا ہے ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تافیہ. زمانہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک سے میرا تعلق ہے، ہر ایک کا مجھ سے پالا پڑتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ میں سلوک مختلف کرتا ہوں. کچھ وہ لوگ ہیں جو میرے اوپر سواری کرتے ہیں اور وہ اول وقت ہوتے ہیں،
زمانے کی تنابیں ان کی ہاتھ میں ہوتی ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کی سواری بنتے ہیں، چلو ادھر ہوا ہو ادھر، کبھی کسی کے رحم و کرم پر ہیں، کبھی کسی کے رحم و کرم پر ہیں، کبھی کسی کی رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کسی، اور کسی کو عبرت کا تعزیہ۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں میں رونتے ہوئے نشان عبرت بنا کر رکھتا ہوں۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے، اسے یہ میرا اور آپ کا اور ہماری نسل کا اور بڑوں کا اور چھوٹوں کا سب کا مسئلہ ہے کہ فکر کا جو انتشار ہے اس کو کیسے ہم یکجائی کی طرف لے آئیں، عبادت کی طرف لے آئیں۔ کثرت کسی بھی چیز کی ہو، خیالات کی ہو، دولت کی ہو، افکار کی ہو، وہ آدمی کو پریشان کرتی ہے۔ تو کثرت کے اندر وحدت کا جو تصور ہے، جسے صوفیہ وحدت الوجود کا نام دیتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ آپ کی فکر کا انتشار ایک نقطے پر منتقل ہو۔ بس علامہ کہتے ہیں کہ خودی سے اس طلسم میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ رنگ و بو کا جو طلسم ہے، سارا جہان ہے، اپنی ذات کی پہچان کر کے ہم اس رنگ و بو کے جادو کو توڑ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ توحید تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ انتشار فکر کو ارتکاز فکر میں تبدیل کیا ہے۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر اقبال کہتے ہیں کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرو۔ جب دماغ ہی مختلف خانوں میں بٹ گیا ہے اور مختلف بت ہم نے اس کے اندر مسلط کر دیا اور ان کی پوجا کرتے ہیں اور ساری زندگی اسی کیفیت میں گزرتی ہے، تو پھر ارتکاز فکر تو نہیں ملے گا، اطمینان تو کسی کو نہیں ہوگا۔ اور یہ تو انفرادی کیفیت اور اجتماعی کیفیت کیا ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہر فرقے کا اپنا بت ہے، ہر مسلک کا اپنا بت ہے۔ پھر اگر آپ بزنس کی طرف آئیں، ہر کمپنی کا اپنا بت ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرف بھی آپ جائیں گے آپ کو پوجا ہی آپ نے کرنی ہے اور غلام ہی رہنا ہے۔ اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اس حوالے سے جب میں تعلیمی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کروں گا تو بتاؤں گا کہ ہمارا نظام تعلیم میں دے کیا رہا۔ یہ تو بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ اب غزالی فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے انتشار فکر کا اور پریشانی کے خاتمے کا طریقہ ایک ہی ہے، قولی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنی ساری چیزوں کو ایک نقطے کے اوپر لے آئیں، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے۔ یہ ہے ارتقاء، یہ ہے وحدت الوجود، یہ ہے وحدت۔ کثرت سے آپ کیسے وحدت کی طرف آ سکتے ہیں؟ پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جب ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ آپ ان سے میرا تعلق ہے اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اللہ کی لیے، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ کوئی خوشی ملی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے، واپس چلی گئی ہے اللہ نے واپس لے لی ہے، پھر کوئی تکلیف وہ نہیں ہوگی جس کرم سے ہم مسلسل گزرتے رہ کر پریشان کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارا عزیز جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ انا للہ، ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ ہم اپنے ہیں، اسی لیے تو خودکشی حرام ہے نا، یہ جان ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو امانت ہے۔ ہم اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم نے اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بندہ بڑے سے بڑا رشتہ بھی چلا جائے تو وہ ایسے مطمئن ہوتا ہے کہ جیسے امانت والے کے سپرد کر کے بندے کو راحت ہوتی ہے، وہ ویسے مطمئن کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ آپ جس دور میں ہیں بڑا مشکل دور ہے، ہر دور اپنے حوالے سے مشکل ہوتا ہے، اور یہ عجیب طرح کی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں۔ ہماری نئی نسل، ہمارے بچوں کی کنسنٹریشن 1-1.5 منٹ سے زیادہ بچی ہی نہیں۔ اب اتنا انتشار فکر کہ آپ 4 منٹ بھی سکون سے نہ بیٹھ سکیں اور اپنے آپ کو نہ دے سکیں، اپنے سے سوال نہ کر سکیں، خلوت آپ کو نصیب ہی نہ ہو۔ یعنی ہماری آئی ٹی نے، آپ آئی ٹی سے وابستہ لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، اس نے ہماری جلوت بھی ہم سے چھین لی ہے اور ہماری خلوت بھی ہم سے چھین لی ہے۔
محفل میں بیٹھا ہوا بھی بندہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اور الگ بیٹھا ہوا ہے تو وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، عجیب و غریب ایک کیفیت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اس کا طریقہ یہ کسی وقت پھر میں عرض کروں گا کہ ایسی چیزوں سے کیسے نجات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیادی اس بات کے بعد پاکستان کیا ہے، پاکستان کیوں بنا، اور پاکستان کی بقا کیسے ممکن۔ یاد رکھیں پاکستان ایک نظریہ کی بیس پر بنا ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے صوبے ہیں اب بھی آپ دیکھ لیں، نہ ان کے رنگ ملتے ہیں، نہ ان کی زبان ملتی ہے، نہ ان کی ثقافت ملتی ہے، نہ ان کی رسم و رواج ملتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہوئے تھے کلمہ طیبہ کے، یہی نعرہ گونجا تھا، ہم اکٹھے وحدت میں پروئے گئے تھے، اور اس کی بقا بھی اسی میں ممکن، اور کوئی راستہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ یہی توحید کا نظریہ ہے، جس طرف میں نے اشارہ کیا، یہی توحید تھی جس کو میں تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ اب یہ نظریہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ نظریہ وہی ہے جو حابیل نے قابیل کے سامنے پیش کیا، جو نوح علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیا تھا، یہ وہی تھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے پیش کیا، اور جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں پیش کیا۔ نظریہ وہی ہے، وہی نظریہ برِ صغیر میں دیکھیں حضرت مجدد الافسانی نے اکبر کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چلتے چلتے شاہ ولی اللہ ہیں، علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم محمد علی، یہ دو قومی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہم مسلمان الگ قوم ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ الگ قوم ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ہم سے نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی غیر مسلم کو ناحق قتل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ دائیں حقوق ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشحال آج بھی آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہمارا تو فیلڈ ہے، مسلم ریاستوں میں جتنی آزادی غیر مسلموں کو ملی ہے، اقلیتوں کو شاید اتنی آزادی مسلمانوں کو نہیں ملی، اور آج کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان خالصتاً نظریاتی ریاست ہے، اور یہ کیوں ان کو آزادی ملی؟ دیکھ لیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے عبداللہ، بڑی سادہ سی بات میں سمجھا بات کر رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے آپ ہمارے پاس امانت ہے، فیوچر ہے ہمارا، مستقبل اگر تباہ کن ہوگا اور دھماکہ خیز ہوگا تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بندے میں تو عاجزی ہوتی ہے نا، تکبر تو نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا۔ آمنہ کا کیا معنی ہے؟ امن والی۔ جس والدہ نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام ہے سیدہ حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہے حلم والی، برداشت والی، بہت بارے والی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی حسن اتفاق تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا حسن انتظام ہے۔ اس شہر میں تشریف لائے، اس شہر کا نام ہے البلد الامین، امن والا شہر۔ آپ نے 40 سال جو زندگی گزاری تو کافر اور مشرک بھی کیا کہتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین۔ کون ہوتا ہے؟ جو امانتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ فساد سوسائٹی میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب امانت ادا نہیں ہوتی، خیانت آ جاتی ہے تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے، بدامنی آ جاتی ہے، سارے مسائل اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صدق اور امانت امن کی علامت ہیں، اور کذب اور خیانت، جھوٹ اور خیانت جو ہے یہ فساد کا باعث ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ دیکھیں جو آپ دین لے کر آئے، دین کا نام ہے اسلام۔ اسلام سلامت اور سلام، جو اسلام قبول کر لیتے رہتے مسلم، مسلم کا معنی ہے سلامتی والا۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان۔ آپ سے سوال کیا گیا سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ 2 روایات ہیں، ایک یہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، دوسری روایت ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے انسان محفوظ۔ یہ مسلم پہلا درجہ ہے، مومن اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ مومن کون ہے؟ امن سے نکلا۔ حضور نے خود تعریف کروائی، مومن وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ، مسلمان نہیں، لوگ، سارے لوگ اپنی جان کو، اپنی عزت و آبرو کو اور اپنے مال کو امن میں سمجھے، وہ مومن۔
مطلب یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، حکم ہے کہ سلام کو عام کرو، جو بھی تمہیں ملے مسلمان کو السلام علیکم. اور اتنی تاکید ہے کہ قبرستان سے بھی گزرو تو سلامتی کا پیغام دیتے ہو. اس سے پڑھ کر کوئی امن و سلامتی والا دین ہو سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت پلاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. آج انسٹرومنٹ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، 4 رکعتوں کی نماز آپ نے پڑھی، سارے کام، کتنے سجدے کیے، کتنے رکوع کیے، کتنی تسبیحات کی، کتنی تحیات پڑھی. نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ. میرے دائیں جانب والوں، رب کی بارگاہ میں جو کر آیا ہوں، اب میری طرف سے تمہیں سلامتی اور رحمت. میری بائیں جانب والوں، تمہیں بھی میری طرف سے سلامتی اور ایسا دین ہے. اور اللہ نے اس پر بھی بس نہیں کی، اس نے اپنا نام ہی السلام رکھ دیا، سلامتیاں تقسیم کر دی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے جنت کا نام دارالسلام ہے، واللہ یدعوکم الی دار السلام. قرآن پاک میں دارالسلام جنت کو کہا گیا. مجھے بتائیں، جو دوسروں کو کافر بناتا ہے، یا فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یا فساد ڈھالتا ہے، وہ سلامتی کے گھر میں تو نہیں جا سکتا، کہیں اور ہی جا سکتا. پاکستان خالصتاً ایک نظریاتی ریاست ہے، کلمہ طیبہ کی بنا پر وجود میں آئی ہے، اور مومن ہوتے ہی من پسند. ہاں، اگر اس کی نظریات کے اوپر تھوڑا چلانے کی کوشش کرے، اس کی بنیادوں کو مسمار کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اقبال کے لفظوں میں اس سے جگر لالا میں ٹھنڈک کو شبنم، دریاؤں کے دہل جس دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. پھر یہ کیفیت ہے، وہ ہلکے یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے. ہم لقمہ تر نہیں ہیں. ابھی پاکستان میں ہوا، جس طرح حملہ ہوا، ابھی نندن آیا ہمارے پاس، ہم گرفتار کر دیا. ہم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت ہمیں ضرورت بھی تھی. کچھ چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی تھیں کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، ہم نے امن کا ثبوت دیتے ہوئے چھوڑ دیا. ہمارے اوپر کوئی اگر حملہ کی خواہش کرے گا تو ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح دوسرے مذاہب میں ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر اس کا ہاتھ روک کر بتائیں گے کہ ہم روک بھی سکتے ہیں اور یہ ہاتھ توڑ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غیرت بھی ہونی چاہیے، لیکن بیسیکلی مسلمان امن کو سمجھتا ہے. دوسری بات، پاکستان کیا ہے یہ میں نے عرض کیا، کیوں بنا اس کی طرف بھی اشارہ میں نے تھوڑا کر دیا. اب تیسرا حصہ، پاکستان کی بقا کیسے ممکن. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے کر دی. میں ابھی بابا صاحب کا، بابا فرید الدین مسعود کا رحمۃ اللہ علیہ کے میں قول دیکھ رہا تھا. اتنے شاندار قول ہیں، میں آپ کو بتاؤں. آپ فرماتے ہیں کہ اچھائی کرنے کے لیے بہانے کی تلاش میں، اچھائی کرنے کے لیے بہانے کی تلاش میں رہو، اور یہ یقین رکھو کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی اچھائی کر رہے ہو تو اپنی ذات کے ساتھ کرو. اچھائی واپس پلٹ کر آتی ہے اور نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. مثلا قرآن پاک میں 15 اور 16 پارے میں سورہ کہف ہے، اگر آپ پڑھیں تو وہاں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، وہ دونوں وقت کے نبی سے کھڑا کرتے. جب جدائی ہوتی ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی، تو خضر علیہ السلام رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ دیوار ہم نے کیوں کھڑی کی تھی. انہوں نے ہم سے کھانا تک نہیں پوچھا تھا، ہم نے ان کی دیواریں کھڑی کی. وہ اس لیے کھڑی کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا، اور ان کا کانا ابوہما صالحا، ان کا جو باپ تھا نا وہ نہیں. مفسرین نے لکھا کہ ان بچوں کی 7ویں پشت میں کوئی بزرگ نیک تھا، اور اس نیکی کا اثر 7ویں پشت تک چلا رہا. جو بات میں کر رہا ہوں، اچھائی کے لیے بہانے کی تلاش میں رہو، اور اس یقین کے ساتھ اچھائی کرو کہ وہ اچھائی تک پہنچے گی. اور ایک اور قول ہے، آپ بڑا خوبصورت قول ہے،
اس چیز کو بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں. یہ دور ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. فیلڈ اپنا منتخب کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ رولنگ اسٹون بنے، کوئی ادھر سے ٹھنڈا مارے، کوئی ادھر سے ٹھنڈا مارے، اور ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر. یہ چیز اسی طریقے سے آپ کا ایک اور بڑا خوبصورت قول ہے، دوسروں کو روٹی کھلا، اپنی روٹی کھلا، دوسروں کی روٹی نہ کھا. ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے، اگر آپ اور میں دیکھیں، اس تعلیمی نظام میں کچھ مسائل ہیں جس طرف میں اشارہ کر رہا تھا. ہر بندہ ایجوکیشن کو اپنے جسم پروری کا ذریعہ بناتا ہے. پیسے کمائے گا، اکٹھے کرے گا، جیبیں صاف کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنے، وہ پروفیسر بنے. جس فیلڈ میں آپ جائیں معاملات میں تبدیل ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی. علم را برتن زنی مارے بغل، علم را برجاں زنی یارے. وہ علم جسے جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا جائے، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، آسائشوں کا ذریعہ بنا لیا جائے، عیاشی کا، تعیشات کا، وہ قدم قدم پر سانپ بن کر انسان کو ڈستا ہے. علم را برجاں زنی یار بغل، اور وہ علم جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہیں، وہ قدم قدم پر رہنما بن کر انسان کا ہاتھ پھٹکنے سے روکتا ہے. آج دیکھ لیں ہم کس کیفیت میں. ہمارا علم جسم پروری کا ذریعہ ہے یا اس کے سوتے دل سے پھوٹ رہے ہیں، دوسروں کا دکھ درد ہم محسوس کر سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ دونوں نوجوان ہیں جو مجھے لے کر آئے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. اس عمر میں دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا احساس کرنا، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے سوسائٹی کے لیے تو ہے. در حقیقت یہ آپ کے اپنے لیے. اور یاد رکھیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں لوگوں سے چھین کر، کھا کر لذت ملتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھلا کر لذت محسوس. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں. میرے ایک دوست نے مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، گیٹ نمبر 5 پر وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ سارے بچے ہیں، جب ماں آپ کو کھانا دے اور آپ کھا رہے ہوں تو کبھی ماں کی طرف دیکھیں نا، لقمہ آپ کے حلق میں اتر رہا ہے، سکون وہ محسوس کر رہے ہیں. یہ ممتا کا وہ لیول ہے کہ اگر یہ لیول نہ آئے تو ماں نہیں بن سکتی. آپ کو پتہ ہے بزرگ فرماتے ہیں ولایت کا تاج کس کے سر پر رکھا جاتا ہے، ولی کون بنتا ہے؟ ماں کی محبت اپنی اولاد تک محدود ہوتی ہے. جب کسی کی محبت کو پھیلا کر مخلوق کے اوپر سائبان بنا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ولایت ہوتا ہے. ولی وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کی جیبیں صاف کرے، وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو دینے والا ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا پیشہ ہے. کبھی آپ اپنا کر دیکھیں. میں خود اپنے بیٹے کو اسے سمجھاتا ہوں کہ اپنے ہاتھ اپنی پاکٹ منی سے خرچ کرو نا، تاکہ تیرے ساتھ اللہ کا تعلق بھی بنے. جب چھوٹا ہوتا تھا اپنے ہاتھوں سے خرچ کراتا. آپ کے پاس 2 روپے ہیں، 1 روپیہ خرچ کر کے تو دیکھیں، آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کو جو راحت ملے گی، وہ جو انتشار فکر اور پریشانیوں کا ازالہ ہوگا اور لا علاج بیماریوں سے جو نجات ملے گی، پھر آپ کے ارد گرد ایک اورا بن جائے گا، ایک حالہ بن جائے گا. جو بھی آپ کی صحبت میں بیٹھے گا اسے بھی سکون ملنا شروع ہوگا. اور اگر بندہ منتشر پر خیال ہو کہ اس کو بھی میں لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کی صحبت میں جو بھی بیٹھے گا وہ بھی پریشان ہوگا. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. میں دوست کی بات کر رہا ہوں. ہم وہ مسجد نبوی شریف بیسمنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، لنگر تقسیم کر کے آئے تو کھانا کھانے لگے. تب سے آ کر اسلامی روایت یہی ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاؤ پھر کھلاؤ. تو کھانے لگے تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے نہیں. میں ان کے ساتھ تھا سارا 10 دن. انہوں نے ہمیں ہمارے اپنے ساتھ رکھا، صبح شام. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی دوست، لیکن وہ کھانا جو کھا رہے تھے وہ کھا کے اسے اتنے اخلاق سے دیا اور بٹھا کے کھلایا جیسے ماں خوش ہوتی ہے نا بچوں کو دیکھ کے، کھاتا ہوا دیکھ کے. اس قسم کی راحت میں نے محسوس کی کہ ان کے چہرے سے اور ان کے جذبات سے مجھے محسوس ہوا. اب یہ لیول ہے.
اللہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ یہ تو بڑا نفع بخش کاروبار ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ تعلیمی ذمہ داریاں ہیں۔ تعلیمی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہم اپنے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں اور ملک کے ساتھ بھی دھوکہ۔ جو آپ کا پڑھنے کا وقت ہے، جو آپ کا سلیبس ہے، اسے اتنا نہیں، اس سے زیادہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب رٹ لی یا ایک کتاب یاد کر لی بس کافی ہو گیا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے کفایت شعار ہوتے ہیں ایجوکیشن میں، بس 5 سوال میں نے کرنے ہیں میں نے کر لی۔ ایسا نہیں کرنا، یہ آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو وقت جو مقرر ہے اس میں خیانت نہ کریں۔ ایک لمحہ گزر جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، دنیا جہان کی ساری دولت دے دیں تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس کی قدر کریں۔ ماں باپ آپ کو ڈانٹیں، اسی وقت سیدھے ہو جائیں کہ غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ وقت ضائع نہیں کروں۔ وقت بزرگ فرماتے ہیں تلوار کی طرح، اگر آپ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو یہ آپ کو کاٹتا ہوا گزر جاتا ہے۔ بے شمار لوگ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جب وقت کے رحم و کرم پر جاتے ہیں تو پھر ان کو نشان بھی نہیں ملتا، عبرت نشان بنتا ہے۔ پہلی تعلیمی ذمہ داری، تعلیمی ذمہ داری میں کیا ہے کہ اپنا وقت اپنے آپ کو اس کو نہ دیں، سوشل میڈیا کے چکر میں نہ پڑیں۔ تعلیم کا وقت تعلیم، یہ اب آپ کا پڑھنے کا وقت ہے، اس کا وقت نہیں۔ پھر اس میں تعلیم کی کئی جہات ہیں۔ آئی ٹی میں اگر جانا ہے آپ نے اس کی میڈیکل کی طرف جانا ہے، سوشل سائنسز کی طرف جانا ہے، سائنسدان بننا ہے، جو کرنا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ تو ہوتے ہیں ڈائریکشن لیس، جن کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہی نہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر دھکا ملا تو چل، پھر اس نے دھکا دیا ہے یہ کیا کر رہا ہے، پھر وہ چھوڑ دیے ادھر، ساری زندگی اسی طرف۔ تو وہ سوسائٹی کے لیے بھی تباہ کن ہوتے ہیں اور اپنے لیے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی منزل متعین کرتے ہیں، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، CSP آفیسر بننا ہے، جج بننا ہے، منزل اپنی متعین کرتے ہیں۔ اور جب وہ منزل مل جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں گاڑی لے لی، بنگلہ بنا لیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ وہ اپنے لیے تو نفع بخش ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی کے لیے نفع بخش تھوڑا تھوڑا ہوتے ہیں۔ لیکن عظیم لوگ کون ہوتے ہیں جو وقت کے دھارے بدل کر رکھ دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو اپنی کسی چیز کو اپنی منزل نہیں بناتے، ڈائریکشن طے کرتے ہیں۔ بس میں نے آئی ٹی میں جانا ہے تو پھر زندگی کی آخری لمحے تک وہ سفر جاری رکھتے ہیں، رکتے نہیں۔ علم کی تو کوئی سرحد ہے ہی نہیں، فوق کل ذی علم علیم۔ میڈیکل میں جانا ہے تو پھر وہ اینڈ تک جائے گی، زندگی کی آخری سانس۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر بن گیا تو پڑھنا چھوڑ دیا، آپ جناب آئی ٹی ایکسپرٹ بن گیا تو پھر مطالعہ چھوڑ دیا۔ یہ تو ایسا دور ہے، یہ تو گھنٹوں منٹوں میں آپ صدیاں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کنیکٹ نہیں رہتے اپنے نالج سے آپ بہت پیچھے چلے جائیں۔ بڑی آئی ٹی کی دنیا آپ سے بہتر کون جانتے ہیں، کتنی تیز دنیا ہے کہ آپ تو نسیے منسیہ بن جائیں گے، بازی بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے تعلیمی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کیوں میری بات سمجھ آ رہی، یہ بہت اچھا بچہ ہے، تو وہ پورا ٹائم دینا ہے اور پھر ڈائریکشن طے کرنی ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے۔ پھر جاب مل جائے وہ گزر بسر کے لیے، علم کمائی کے لیے نہیں ہوتا۔ علم کا ایک فائدہ رب کی معرفت، دوسرا مخلوق کی خدمت۔ ضرورت کی چیزیں ٹھیک ہے آپ کی پوری ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا سوال، وقت ملا تھا کہاں خرچ کیا ہے۔ تعلیمی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داریاں جو ہیں آپ کی وہ سماجی ذمہ داریاں۔ سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ہے رشتوں کا تقدس ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھپھو ہے، یہ رشتے ہیں، استاد ہے، دوست ہے۔ ان رشتوں کی پاسداری کرنی ہے آپ۔ یاد رکھیں جو
اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے وہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے، اور اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو مخلوق سے تعلق رکھ کے گزر سکتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے کی پوسٹ لگا کر بچہ ماں کو ناراض کیے بیٹھا ہے اور پوسٹ ماں کی خوشی کی لگتا ہے۔ ایسی کیفیت میں ہم مبتلا ہے۔ فادر ڈے کے اوپر بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن بات نہیں مانتا، ایسا نہیں کرتا۔ یہ جو سماج ہوتا ہے نا، سماج، یہ جو رشتوں کا بندھن ہوتا ہے، یاد رکھیں حدیث پاک ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، دونوں کی گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی صدقہ کیا جائے تو حکم بھی یہی ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ دور جا کر دیں گے صرف صدقے کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا نہیں ملے گا۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتے توڑتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ صادق رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا ہی ہے۔ اس لیے رشتے نہ جوڑیں، رشتے نہ توڑیں، کسی کو ناراض نہ کریں، رشتے جوڑیں، یہ سماجی ذمہ داری ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے رشتے جوڑیں گے نا، ہمارے یونٹ مضبوط ہوں گے، خاندان کا یونٹ ہے، پھر محلے کا ہے، پھر اس کے اوپر شہر کا ہے، پھر قوم کا ہے، یہ اس طرح یونٹ بنتے ہیں۔ اگر وہ بنیادی یونٹ ہی خراب ہو گیا تو پھر معاملات کنٹرول نہیں۔ بینگ اے پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماجی حوالے سے سوشل بنیں، ان سوشل نہ بنیں۔ جب کوئی بڑا آیا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ اس پہ نہ لگیں، آپ اس کی بات سنیں۔ بے شمار ایسے مسائل ہوتے ہیں بچوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کی دادی ہے تاکہ مثال اس کو توجہ نہیں دی، سائیکو ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، بیماریاں لگ گئی، آپ اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اس کی باتیں سن لیں، اس کا آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہو جائے، مفت کا ثواب، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اس طرح بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں، مصیبت اپنے وقت پر ٹلتی ہے، لیکن اگر اس وقت کو دھندا مل جائے نا تو وہ دھندا مل ہی نہیں جائے۔ یہ سماجی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کچھ معاشی ذمہ داری ہے۔ معاشی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نوکری لینے والے نہ بنے، نوکری دینے والے بنے۔ یہ انٹرپرینورشپ کا دور ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں، اپنا بزنس شروع کریں، اور اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے آپ سیکھیں، چھوٹا موٹا، مطلب ضروری نہیں ہے آپ آئی ٹی کے آدمی ہیں، اگر آپ کو مطلوبہ جاب نہیں ملتی تو اس کا کیا مطلب ہے آپ فارغ پھرتے ہیں؟ آپ تو دوسرا بزنس شروع کر دیں، پڑھے لکھے تو ہیں نا، آپ کو چیز بنا کر بیچیں گے تو صاف ستھری تو ہوگی نا، بہار کے مطابق تو ہوگی، ماجے گامے سے تو بہتر ہوگی نا۔ تو ہم یہ جتنے بھی پیشے ہیں یہ سارے انبیاء کی سنت، پیشے میں آر نہیں ہے۔ ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ زیادہ تر پیشوں کو آر سمجھتے ہیں، وہ فلاں کرے، وہ فلاں کرے، وہ فلاں کرے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں، آپ اپنے والدین سے پوچھیں، ایک شخص چھابڑی لگاتا تھا، وہ پلازا بنا کے بیٹھا ہوا، اور جو اس وقت مذاق اڑاتے تھے وہ اس سے لاکھوں درجے نیچے چلے گئے۔ محنت کا کوئی توڑ نہیں ہے، جو مسلسل محنت کرتا ہے ہمیشہ وہ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی محنت کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے یہاں کہانی پڑھائی جاتی ہے کچھوا اور خرگوش کی، پڑھی ہوئی ہے نا؟ کچھوا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور خرگوش کیا ہوا ہے، سو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے یہاں دھوکہ ہے ہی نہیں، ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اگر کوئی سوچتا ہے تو اسے بھی جگاتے ہیں، بھائی چلو آگے۔ ہر ایک کی صلاحیت، میں اگر آپ کیا نام ہے بیٹا، علی کی صلاحیتوں سے میں حسد کروں مثال کے طور پر، میں گنہگار ہوں گا نا۔ یہ اللہ کی تقسیم پر حسد ہے۔ علی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ عقل بھی اللہ نے دی ہے، شعور بھی اللہ نے دیا ہے، سمجھ بھی اللہ نے دی ہے، ذمہ داری کا احساس اللہ نے دیا ہے۔ اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں اس کو امپروو کروں جو کر سکتا ہوں۔ باقی تو پھر اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنے والی بات، یہ بڑی غلط بات۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بڑی روپڑ پر بات، آپ کے مرشد تھے ابوالفضل قطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے مرشد نے زندگی میں ایک ہی نصیحت کی ہے، بس آخری وقت تھا مثال کا، وفات ان کی ہونے لگی تھی، ان کا سر میری گود میں تھا، مجھے کہنے لگے ابوالحسن میں تجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کس کا مسئلہ سمجھاتا ہوں؟
یہ بڑی پتہ کی بات ہے آپ کی تقدیر کا مسئلہ سمجھیں. اللہ ہر وقت اچھے اور برے پیدا کرتا رہتا ہے. اچھوں کو بھی اللہ نے بنایا, بروں کو بھی. اللہ ہر وقت اچھے اور برے پیدا کرتا رہتا ہے. اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں برا ہوں, علی کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا, میں نے علی کو گالی دی, علی نے برداشت کر دی, عزت کس کی بنی, علی کی یا میری؟ اس کی عزت کا سبب کون بنا؟ میں بنا. اس لیے صوفیاء گالی دینے والے کو بھی نوازتے ہیں. جو ظلم کرتا ہے اس کو وہ عطا کرتے ہیں. اس لیے یہ خیر و شر کا فلسفہ بڑا دلچسپ ہے. جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے وہ آپ کو اچھا بنا رہا ہے بھائی. آپ جو اچھے بن رہے ہیں اس کی وجہ سے بن رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں وہ بھی اچھا بن جائے. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے, کسی موقع پر اس کو کھولیں گے. تو یہ بات معاشی ذمہ داری میں کیا ہے, آپ نوکری دینے والے بنیں, نوکری لینے والے نہ بنیں. اپنا بزنس شروع کریں, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائیں. آپ بڑے ٹرسٹ کے ساتھ. پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے دیکھا ہے, شاٹ صاحب لمب سے MBA کیا ہوئی, باہر سے PhD کی ہوئی ہے, اسلام آباد میں بریانی بنا کے گاڑی میں رکھ کے بیچ. عزت ہے نا, بزنس ہے, مالک ہے آپ. یہ کون سا ہے کہ آپ غلام بن کے پھرتے رہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا بزنس. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ آپ کو یہ وسعت دے کہ بزنس آپ شروع کریں, تو آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت یہ کرنی ہے, مثلا آپ کے پاس علی نے بزنس شروع کیا, آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا بھی بزنس شروع کرا دیں. ابو بکر نے بزنس شروع کیا, بڑا پیارا نام. بزنس شروع کیا, آپ کے ابو بکر کے پاس 3 لوگ کام کرتے. اب اس نے بزنس کو پھیلانا ہے. اب یہ نیت نہ کرے کہ میں بزنس کو ایکسپینڈ کروں گا. یہ نیت کرے یا اللہ مجھے توفیق دے, میں تیرے زیادہ بندوں کو اپنے بزنس میں لا کر ان کے رزق کا سبب بن سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر یاد رہے گی نا بات. یہ اس نیت کے ساتھ آپ بزنس شروع کریں, انشاءاللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. جتنی صلاحیت, جتنی ینگ جنریشن ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس, اور جتنی صلاحیتیں ہیں, اور خصوصاً IT کی وجہ سے جتنا شعور آ گیا ہے, آپ تو بہت جلدی آگے جا سکتی ہیں. پہلے یہ وسائل نہیں ہوتے تھے, اب تو بہت زیادہ وسائل ہیں. یہ ہماری معاشی ذمہ داری ہے. اور آخری بات, سیاسی ذمہ داری. یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو نسل در نسل غلامی ہے نا, سیاست کی حمریت کی شکل اختیار کر دے گی, اور ہر 5 سال بعد ایک نیا لیڈر آتا ہے, رسول بنا کر ہمارا روٹ لاٹ کے سارا کل جو ہے وہ باہر چل جاتا ہے. ایسا نہیں. ووٹ دیتے ہوئے ہم نے کیا, ووٹ ہم نے ہوا کی وجہ سے نہیں دینا, جس کی ہوا چل پڑے اس کو ووٹ دیکھنا ہے, پرکھنا ہے. ووٹ امانت ہے, یہ سیاسی ذمہ داری ہے. ووٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ امانت ہے یہ, اور یہ سیاسی ذمہ داری ہے. اور اس ملک کے لیے آپ نے ووٹ دینا ہے. ووٹ اس کو دیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ آپ کو پسند ہے ناپسند ہے. اگر وہ پاکستان سے مخلص ہے اس کو ووٹ. اور جو پاکستان کا سودا کرتا ہے, پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کرتا, یا اس کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, تو اس سے گریز کریں. آپ پھر اپنے محلے کی سطح پر, یہ بلدیاتی سسٹم جب سے ختم ہوا اس کا نقصان ہوا ہے. محلے کی سطح پر آپ الیکشن ہونے والے ہیں, کونسلر ووٹ بنیں گے, آپ اس کو ووٹ دیں جس کو آپ جانتے ہیں, تو آپ کے پاس تو بیٹھ سکے. ادھر تو MNA ووٹ لیتا ہے اور پھر 5 سال بعد ہی اس کی زیارت ہوتی ہے. اسی طرح MPA. تو آپ, یہ بڑی بڑی اہم ذمہ داری ہے. آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ نے ووٹ ڈالا کسی ایسے بندے کو جس نے آپ کے قومی اداروں کو سودا کر دیا. چترول پروگرام تیار ہے, آپ سے پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. اس لیے یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ سنی سنائی پر ووٹ نہیں دینا آپ نے. یہ سیاسی ذمہ داری, اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور آپ جیسے لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ. یہ تھوڑی ہے کہ پہلے باپ آیا ہے, پھر بیٹا آیا ہے, پھر پوتا آیا ہے, پھر اس کا بیٹا آیا ہے, نسل در نسل غلامی. ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے. ہم اکیلے بھی ہوں گے نا, ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا.
علی سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، علی سے علی کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حسین تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آ جائے اس کردار والا تو حر بننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن حسین کوئی نہیں کہتا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں۔ کتنے لوگ ہیں جو لشکر یزید میں کھڑے ہیں، حر کی تلاش میں ہیں، تو آپ حسین کی تلاش میں ہیں تاکہ حر بن سکے، تو آپ حسینی کردار کو اپنائیں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ جی میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا جناب، آپ سے پوچھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، نمرود کی پوری سلطنت تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اکیلے تھے اور فرعون کی پوری سلطنت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پورے قریش مکہ تھے۔ اس لیے عزت یاد رکھیں، آخری بات یہ ہے، عزت اسی کو ملتی ہے جو مزاحمت کرتا ہے، اسٹینڈ لیتا ہے، دب جاتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو موقع پرست ہوتا ہے، اس کو عزت نہیں ملتی، وہ کتابوں میں قبرستان میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج بھی آپ ہسٹری اٹھائیں، حضرت امام حسین کو دیکھ لیں، اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام مالک، جتنے لوگ ہیں بادشاہوں کے ساتھ ٹکر کی ہے، حضرت مجدد الافسانی کو دیکھ لیں، شہنشاہ اکبر کے ساتھ ٹکر کی، علامہ اقبال اور قائد اعظم کو دیکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے اسٹینڈ لینا ہے حق بات، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ آپ ہمارا مستقبل ہے اور بڑا اچھا مستقبل ہے، روشن بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کیوں بھی وہ وقت ایسے ہے نا ماشاء اللہ۔ تو محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور کیسے آگے بڑھنا ہے؟ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ دیں، کسی کو ہرا کر نہ جیتو بلکہ جتوا کر جیتو، اس کی دوری جیتو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ہمیں نفع بخش بنائے، آپ کے علم کو، آپ کے وجود کو، آپ کے کردار کو بہت